ہم بھی محاوروں میں یہ کہہ دیتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن بھی چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے جب کلام کرتے ہیں نا تو عام انسانوں میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں انہی محاوروں کے مطابق کلام کرتے ہیں. اس لیے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی، اس سے اصطلاحی نافرمانی مراد نہیں ہے. اصطلاح میں ٹرم جو نافرمانی کی ہے وہ تو گناہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، وہ والا معنی یہاں استعمال نہیں ہوا ہے. یہ قرآن کا جلال ہے، قرآن اسی انداز سے بیان کرتا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. کیوں؟ پیغمبروں سے جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، ایسی نافرمانی جس میں نافرمانی کے علاوہ اس کا کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہ ہو، کیونکہ پیغمبر قابل تقلید ہوتے ہیں. اگر پیغمبروں سے نافرمانی کا صدور ممکن ہوتا تو وہ قابل تقلید نہ رہتے. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما ذاق الشجرہ، شیطان نے کیا کیا؟ وسوسے دل میں ڈال کے مزین کر دیا اور پھر آدم علیہ السلام سے خطا کروا دی. وہ یہ سمجھے کہ یہ والا کھانا ہے تو اس طرف اشارہ کیا، اور یہ مفسرین نے نکالا کہا ہے ہادھی کے لفظ سے نکالا ہے کہ لا تقربا ہادھی الشجرہ، اللہ نے اشارہ کر دیا تھا یہ والا درخت نہیں کھانا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی دوسرا درخت کھا کے یہ سمجھے کہ اس میں شاید اللہ ناراض نہ ہو، حالانکہ اللہ کی خشیت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی درخت سے بھی نہ کھاتے. اللہ سے پہلے پرمیشن لیتے کہ اللہ تو نے یہ والا منع کیا ہے، کیا سارے درخت منع ہے؟ لیکن ظاہر ہے شیطان نے جب یہ بتا دیا کہ اس میں آپ کے اتنے فائدے ہیں، تو جب انسان کو کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر وہ اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کوئی جواز کا بہانہ نکلے. تو عین ممکن ہے آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہو کہ ہم اگر اللہ سے پوچھیں گے کہ کیا سارے درخت حرام ہیں تو اللہ پابندی نہ لگا دے، تو کھا پہلے لو پوچھ بعد میں لو. اس طرح سے شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال کے ان سے وہ غلطی کروا دی. فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے درخت کو چکھا ہے، بدت لہما سوآتہما، سب سے پہلے لباس چھینا گیا، وناداہما ربہما، اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا، الم انہکما، اے آدم اور حوا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کیا پہلے یہ کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں؟ یہ پہلے سمجھا دیا تھا کہ اس نے اس ردے سے انکار کیا تمہیں گمراہ کرے گا. دیکھیں شیطان نے فوراً باطل تعویلات پیش کرنا شروع کر دی تھی اپنے جرم کی، جو بالکل ان لاجیکل باتیں تھیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنایا. یہاں کیا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس ایک بہانہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہ کھانا، اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس درخت سے، تلکما بھی اشارہ ہے نا کہ اس درخت سے منع کیا تھا، اللہ ہم نے اس سے تھوڑی کھایا، ہم نے تو اس سے کھایا ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہاں عذر پیش نہیں کیا، وہ اللہ کے غضب اور سزا جو اللہ نے دی جنت سے کہ لباس کا چھین جانا، اس سے سمجھ گئے کہ مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں تعویلات کروں کہ اللہ تو نے اس والے سے منع کیا تھا، اس والے سے منع نہیں کیا تھا، اور اب تو ڈانٹ بھی اس والے پہ رہا ہے، اس والے پہ تھوڑی ڈانٹ رہا ہے، کوئی لاجک پیش نہیں کی. اللہ کے غضب کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. فوراً کیا کرنے لگے، قالا، اے ہمارے رب، ربنا، دونوں کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم سزا کے مستحق ہیں، تو جو سزا دینا چاہے ہم مستحق ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے، معذرت کرنے لگے. تو کیسی اچھی مثال قائم کر دی آدم علیہ السلام نے. اور اللہ نے بھی کتنا خوبصورت انداز انسان کی ابتدا کا بیان کیا. اور آج سائنسدان کی کس یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز انسان کو کس میں لگا رہے ہیں، یعنی بندر تھے جو مختلف مراحل سے یہاں تک گزر کے آئے ہو. کیا انسان انسانیت پہ چلے گا؟ کیا وہ انسانیت کو فالو کرے گا؟ تو کتنا خوبصورت انداز تھا انسان کو دنیا میں لانے کا اور اسے اس پریکٹیکل سے گزارنے کا. کتنا خوبصورت انداز قرآن نے اختیار کیا اور ہمارے رب نے اختیار کیا. ہمیں ہمارے باپ آدم کو پیدا کر کے ان کو جنت میں رکھا. قرآن کیا کہتا ہے، قال اہبطوا، یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہاں قرآن نے پوری بات بیان نہیں کی، اجمالی بیان کی ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے دوسرے، یعنی جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے
تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ثم اجتباہ ربہ، آدم کے رب نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دوبارہ ایسا ہی اپنا برگزیدہ اور منتخب بنا لیا جیسے وہ پہلے تھے، وہدا، اور پھر ان کی صحیح رہنمائی کی، آئندہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے ہونے نہیں دی ان سے ایسی غلطی کبھی، یعنی ان کی ایسی تربیت ہو گئی کہ اب آئندہ انہوں نے اس طرح کی اجتہادی غلطی بھی نہیں کی۔ تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہنا کہ اللہ ہم سے ظلم ہوا ہے اپنی جان پر، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور نہ صرف یہ کہ قبول کی ہے بلکہ اس غلطی سے پہلے اللہ کے جتنا قرب تھا، جتنے قریب تھے، ویسا ہی اللہ نے قرب عطا کر دیا۔ اجتباہ کا معنی دوبارہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کر لیا اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا یہاں سے چلے جاؤ، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی اور اپنا قرب بھی دے دیا، لیکن اس خطا کا جو دنیاوی حکم تھا، دنیاوی لحاظ سے جو پنشمنٹ تھی، وہ بہرحال اللہ نے دی ہے۔ تو اب یہ پنشمنٹ ظاہری لحاظ سے پنشمنٹ تھی، حقیقت میں پنشمنٹ نہیں تھی، بلکہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیتوں سے لگ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے کہا توبہ تو قبول کروں گا، اب جنت میں ہی رہو گے، نکل جاؤ یہاں سے، اب زمین پہ جا کے رہو، اور اس طرح سے رہو گے کہ تم سب آپس میں لڑو گے، یعنی جنت تو امن کی جگہ ہے، وہاں تو لڑائی پھڈا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپس میں تم خواہشات کے حصول کے لیے لڑائیاں کرو گے، ایک دوسرے کو مارو گے، پیٹو گے۔ وہ اس وقت سے لے کے آج تک جنگیں ہو رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ دیکھ لیں ابھی روس نے یوکرائن پہ بیٹھے بیٹھے حملہ کر دیا، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو یہ اس سزا کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تو اللہ کو اتارنا تھا، اللہ کو پتا تھا آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی، لیکن اللہ اس پروسیس سے گزار کے اتار رہے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں، لیکن اس کی یہ دنیاوی اثر بہرحال مرتب ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہیں اب آزمایا جائے گا۔ جو غلطیوں سے بچیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اب وہ اس جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے وہ اس جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سزا تھی، دنیاوی سزا تھی۔ دنیاوی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سزا وہ ہوتی ہے جو اللہ کے غضب کی وجہ سے ہو، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو تربیت دینے کے لیے ہو، ایک پروسیس سے گزار کر اس میں کوئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوں۔ تو یہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے جس کے لیے آدم کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے اصل میں آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن اللہ پہلے زمین پہ بھیجتے تو وہ پروسیس سے گزر کے نہ آتے، وہ اسباق حاصل نہ ہوتے۔ اس پروسیس سے گزارا گیا کہ دیکھو شیطان نے تمہیں بہکایا، اب تم توبہ کر رہے ہو، میں توبہ قبول کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو جا کے بتا دینا، یہ شیطان تمہارے پیچھے اسی طرح سے لگا رہے گا اور ایسے ہی گناہوں کو مزین کر کے تمہارے سامنے لاتا رہے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اہبطوا، اتر جاؤ یہاں جنت سے۔ یہاں بھی اترنے کا مطلب دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ہو سکتا ہے جنت کہیں اونچائی پر ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، ہمیں نہیں پتا، کوئی خاص سیارہ ہو، کوئی زمین کی طرح اللہ نے کوئی بہت بڑی جنت والی زمین بنائی ہو، کہکشاؤں کے اندر چھپی ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اوپر سے نیچے لایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہان ہی الگ ہو، جیسے جنات کا جہان ایک الگ ہے، وہ اس سائنسی دنیا اس کو ٹریس نہیں کر سکتی، تو عین ممکن ہے اسی زمین میں اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہو، ہمیں نہیں پتا، وہ ایک الگ، جیسے ہم جب بستر پہ سوتے ہیں تو عالم خواب میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اسی بستر پہ ہوتا ہے لیکن ایک الگ عالم ہوتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس مادی قبر میں جاتی ہے میت، لیکن برزخ میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ جہان ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں غرق کیا گیا اور آگ میں ڈال دیا گیا، تو حالانکہ سمندر میں تو پانی ہے لیکن آگ وہ ایک الگ جہان ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جنت ایک الگ جہان میں ہو، تو اللہ نے وہاں سے اتارنے کا مطلب بلندی سے پستی کی طرف، یعنی معنوی طور پہ بلندی، کیونکہ جنت بہرحال خوشنما ہے، خوبصورت ہے، اور زمین اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، تو اس معنوی طور پر یہ گویا ایک قسم کی پستی ہے۔ تو جیسے شیطان کو اللہ نے کہا دربار سے نکل جا، تو بلندی سے پستی کی طرف آیا، تو آدم علیہ السلام بھی جب جنت سے اس جہان کی طرف آئے، چاہے وہ جنت اسی زمین پہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس جہان کی طرف آنے کو بلندی سے پستی کی طرف آنے سے تعبیر کیا ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، دو باتیں ہوں گی، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور اب تمہارا زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، تم نے زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے ایک خاص حد تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، یہیں تمہاری حیات ہوگی، یہیں تمہاری موت ہوگی،
وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور یہیں سے تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔